مرد کی تربیت کا تب پتہ نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اسے خوش اور پرسکون ہو۔ ایک نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمتوں میں سے ایک ہے۔ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا میں پرندے، پانی میں مچھلیاں، آسمان میں فرشتے اور چاند سورج اس وقت تک استغفار کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے شوہر کی اطاعت میں رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، مسلمان مرد کے پاس ایمان کے بعد سب سے قیمتی دولت اس کی بیوی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس نہ صرف انسان کے جسمانی عیوب کو چھپا کر پردہ پوشی کرتا ہے، بلکہ اس کے حسن و خوبصورتی میں اضافے کا باعث بھی بنتا ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بدن پر قبضہ جما لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی کمی کو دوسرے سے پوری کرنے کا نام شادی ہے۔ بیوی کو عزت دینے والے شوہر بیوی کے غلام نہیں ہوتے، بلکہ ایسی عظیم ماں کے فرما بردار بیٹے ہوتے ہیں جس نے اپنی اولاد کو عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوتی ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال کرنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ کسی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا اور نہ اس کے سامنے زبان درازی کرنا۔ جس عورت کی موت اس حال میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت جنتی ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ شوہر اگر غصہ ہو تو فوراً معافی مانگ کر اس کے مزاج کو ٹھنڈا کریں۔ شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا، شوہر کے سامنے زبان درازی نہ کرنا، شوہر کی پکار پر فوراً جواب دے اس بنا پر دیر نہ کرے کہ وہ خود ہی کر لیں گے، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا۔ اگر کوئی شوہر میں شریعت کے خلاف چیز دیکھے تو ادب سے منع کرنا، شوہر کو جس کا گھر آنا پسند نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا، شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا۔ عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ شوہر کے لیے بناؤ سگار کرنا اس کا حق ہے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کا باپ راجا ہوتا ہے۔ پریوں کو پالنا ہر کسی کی قیمت میں نہیں ہوتا، ہر جائز امر میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ ہمیشہ ایسی عورت کی قربت تلاش کرو جس کی خاموشی میں تہذیب بولے، جس کے آنچل میں حیا کی خوشبو ہو، جس کی نظریں جھک کر بھی وقار سکھائیں، جس کی موجودگی دل کو سکون دے، جس کی باتوں میں شرم و عصمت کا رنگ ہو، جس کی ہر ادا میں عورت ہونے کا فخر ہو۔ ایسی عورت تمہیں محبت نہیں خود اپنی عظمت سکھا دے گی اور تم ہمیشہ کے لیے بدل جاؤ گے۔ گھروں میں عورتیں خاموش اور مرد فیصلے کرتے ہیں، ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ عورت کا اپنے شوہر سے روٹنا یہ اس کا حق ہے، اور شوہر کا اپنی بیوی کو راضی کرنا اور منانا یہ اس کا فرض ہے۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے بدن پر قبضہ جما لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی کمی کو دوسرے سے پوری کرنے کا نام شادی ہے۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دو، وہ زندگی بھر تمہاری وفادار رہے گی۔ بیٹے ہمیشہ باپ کی زمین بانٹتے ہیں، اور پتہ ہے بیٹی ہمیشہ باپ کا دکھ بانٹتی ہے۔ ہم تو عشق کے عین میں ایسے الجھے کہ عیب دار ہوئے، جو عشق کے کاف تک گئے انہوں نے تو قیامت ڈھائی ہوگی۔ جب شوہر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی کا جھوٹا پانی پینے کے 3 فائدے ہیں۔ بیوی تابعہ رہے گی،
بیوی ہمیشہ وفادار رہے گی، بیوی کبھی دھوکہ نہیں دے گی۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ عورت کو محبت سے زیادہ عزت دو، زندگی بھر وفادار رہے گی۔ اپنی طاقت پر کبھی گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا دیتا ہے۔ دھوکہ دل نہیں دماغ دیتا ہے۔ مشکلات ہیں کہ حدیں پار کر رہی ہیں، ایک سکون ہے کہ ہم سے روٹھ ہی گیا۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہے، سمجھ جاؤ کہ وہ عورت رفاقتوں میں پشیمانیاں تو ہوتی ہیں کہ دوستوں سے بھی نادانیاں تو ہوتی ہیں، بس اس سبب ہے سے کچھ تجھ پر بہت بھروسہ تھا، گلے نہ بھی ہو تو حیرانیاں تو ہوتی ہیں۔ اداسیوں کا سبب کیا کہیں، یہ زندگی ہے، پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔ مشکلات ہیں کہ حدیں پار کر رہی ہیں، ایک سکون ہے کہ ہم سے روٹھ گیا۔ بولو اگر میں جھوٹ تو مر جائے گا ضمیر، کہہ دوں اگر سچ تو مجھے مار دیں گے لوگ۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ابابیلوں سے ہاتھی مروانے والے میرے اللہ، ہم کمزور ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان کشمیری بھائیوں کی مدد فرما دے، آمین۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور باصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی تھی جب میں نے جانا کہ جس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے، اس بات پر اب دوسروں کے سامنے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض جب آپ کو پسند کرتا تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پوچھتا ہے وہ پہلے سے بھی مطمئن اور مضبوط بن جاتا ہے۔ پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر مجھے رونا آ رہا ہے، اس بات پر اب دوسروں کے سامنے مجھے ہمیشہ مسکراتے ہوئے رہنا ہے۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن کسی مجبوری سے ایک بار ساتھ نہ دے سکو تو ساری اچھائیاں کنویں میں گر جاتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں 3 مرتبہ VIP ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہوتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ چہرہ دیکھ لیا جائے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ سے اعتبار نہ تھا میری چاہتوں پر، اب تیرے ترسے گا میری چاہتوں کو ٹھکرانے والا، یاد آئے گی پل پل اسے میری، مجھے ہمیشہ کے لیے بھول کر جانے والا۔ کیا لوگ آپ سے دور ہو رہے ہیں؟ رشتے دار آپ سے بلا وجہ لڑ رہے ہیں، اپنے ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں، دوست آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالات مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں، تو گھبرائے نہیں اور خوش ہو جائیں، کیونکہ قدرت اپنی ٹریننگ کر رہی ہے اور آپ کو سب کے اصل چہرے اور ان کی اوقات دکھا رہی ہے، تاکہ جب آپ کامیاب ہوں تو یہ موقع پرست آپ کو دوبارہ دھوکہ نہ دیں۔ یہ لمحے عشق و مستی کے سدا پابند نہیں رہتے، سدا خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے۔
حالات کے قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سمجھو وہاں پھلدار شجر کوئی نہیں ہے، وہ صحن کے جن میں کوئی پتھر نہیں گرتا۔ اتنا تو ہوا فائدہ بارش کی کمی کا، اس شہر میں اب کوئی پھسل کر نہیں گرتا۔ ضروری نہیں کہ تمہیں ٹھیک شخص سے ہی محبت ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص برا ہی ہو، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مقدر میں نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ ہر شے پہ قادر ہوتی ہیں، برے کو بہتر بنا سکتا ہے اور بہتر کو بگاڑ سکتا ہے۔ پھر تم ضد پر کیوں اڑے ہو؟ کیونکہ خود کو اذیت میں ڈال رکھا ہے۔ خود کو، وقت کو، رب پر بھروسہ رکھو۔ کس کو کب اور کیا دینا ہے وہ خوب جانتا ہے، اور در حقیقت وہ تمہیں بہترین سے نوازے۔ حاصل کلام یہ ہے، خود کے لیے جینا بھی کیا جینا ہے، جینا تو دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے اس زندگی کا مقصد اور اس سے ہمیشہ کی ملنے والی کامیابی کا خلاصہ ہے۔ منافقت اور من پسندی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر کوئی 4 شادیاں کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے، اور نماز میں سنت اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ قیامت والے دن بیوی کی نافرمانیوں کا ہی حساب نہیں ہوگا بلکہ شوہر کی بدکلامی اور ہر ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا۔ قدرت انسان پر اتنی مہربان ضرور ہوتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا۔ بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لیتی ہے۔ میرا خیال ہے انسان کیسا اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا کہ اسے اس کی جگہ سے غم پہنچے جہاں وہ سکون محسوس کرتا ہے۔ جہاں روح کے رشتے قائم ہوں وہاں پھول موسم کو محتاج نہیں ہوا کرتے بلکہ کھل اٹھتے ہیں۔ انسان زندگی میں ہارتا ہی تب ہے جب اس کے اپنے ہی منافق نکلیں۔ چند سانسوں کے لیے بکتی نہیں خودداری، زندگی ہاتھ پہ رکھی ہے اٹھا کر لے جانا۔ قدرت نے کسی کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اتنے سستے نہیں تھے ہم جتنا سمجھ لیا۔ ہاں، آپ کی محبت میں جھکے ضرور تھے لیکن آپ نے تو گرا ہوا ہی سمجھ لیا۔ ذرا سا وقت تو دے زندگی مجھ کو سنبھلنے کا، برا ہوں وقت تو کچھ وقت لگتا ہے سنبھلنے میں۔